الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الاحترام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلام عليك دائما سرمدا أبدا. اما بعد، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام درود کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے صحیفہ رحمت قرآن کریم سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی. پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا اللہ اس سے باخبر. ایک آیت کے اندر قرآن پاک کی ایسی واحد آیت ہے جس ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کو جو ہے ارشاد فرمایا. تقوی کے بارے میں ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مومنوں کو فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ہمارے صوفیہ اور مشائخین اولیاء اللہ کی نظر میں ایمان محبت رسول کا نام ہے. یہ دولت بیدار جب ہمیں دی گئی تو پھر ہم سے تقاضا کیا گیا کہ جب یہ دولت پا چکے ہو تو اب تقوی سے اپنی زندگی کو عبادت کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا، خشیت الہی کیا ہے؟ ایک عوام الناس کا تقوی جو بڑے بڑے لوگوں نے جس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی کیا ہے. بعض اللہ والوں کے نقطۂ نظر یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے، ساری زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزار دینے کا نام تقوی ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی کو بسر کر لینا، یہ تقوی ہے. اور بعض نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ نیکی قبول بھی ہوئی کہ نہیں، یہ ہے تقوی. یہ بھی بڑے اعلیٰ مرتبے کی بات ہے. لیکن جو شاخ ہیں، جو عاشقین ہیں، جو دیوانے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی بے شک
لوگوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ فرمایا، لیکن یہ عوام کے لیے فرمایا کہ ایک عوام الناس کے لیے کہ تم ان باتوں پہ عمل کرو. لیکن جو شاخ ہیں، جو دیوانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا رخ ذرا سا پھر نہ جائے ہم سے. وہ ذرا سی ہماری کوئی کمی کجی، ہماری کوئی نالائکی، ہماری کوئی گناہ، ہماری کوئی برائی کو دیکھ کے اپنا چہرہ نہ پھیر لیں، اپنا چہرہ نہ پھیر لیں. عاشق اس بات سے ڈرتا ہے. عاشقوں کی نظر میں تقویٰ یہ ہے کہ محبوب چہرہ نہ پھیر لے، کہیں کوئی برائی دیکھ کے چہرہ نہ پھیر لے. اور عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چہرہ چاہتا ہے. عاشق چہرہ چاہتا ہے. خود اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان سے نگاہوں کو نہ پھیریے. یریدون وجہہ، یہ میرا چہرہ چاہتے ہیں، یہ میرا چہرہ چاہتے ہیں. 15ویں پارے کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ، یہ میرا چہرہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان سے اپنی نگاہوں کو پھیریے نہیں. تو عاشق چہرہ چاہتا ہے. اچھا دنیا میں دیکھے ہوگے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، جوانی کا مرحلہ اور تمام مرحلوں سے گزرے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہیں. کسی سے محبت کی ہوگی، اپنی بیوی سے ہی محبت کی ہوگی، یا کسی سے بہت دل و جان سے، والدین سے بڑی محبت رہی ہوگی. بچپنے میں چھوٹے رہو گے، ذرا سا کچھ غلطی کی، اماں ابا نے چہرہ پھیر لیا، ڈانٹ دیتے، ڈانٹنے کے بعد کچھ ہی لمحوں میں پھر گلے سے لگا لیتے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چہرہ پھیر لیتے ہیں اور کئی دن تک پھر جو چہرہ پھرا رہتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ تڑپ جاتا ہے بندہ. فرمایا کہ عاشقوں کی نظر میں تقویٰ یہ ہے کہ چہرہ، ان کا چہرہ مسکراتا ہوا، بس وہ جب میری نظر پڑے ان پہ یا وہ مجھے دیکھے تو مسکراتا دیکھے، بس یہی ہمارے لیے زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے. وگرنہ اگر چہرہ رخ بگڑ گیا تو سوائے موت کے عاشق کے لیے کچھ بھی نہیں. بہرحال میں بات کر رہا تھا عوام الناس کی، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو یہی ہے اختیار ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا یہ تقویٰ ہے. پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہاں ذرا کچھ اچھا کام کر لیا تو پھر سمجھ لیے کہ اولیاء کے زمرے میں شامل ہو گئے، بڑے نیک ہو گئے، بڑے اچھے ہو گئے. لیکن اولیاء اللہوں کا حال دیکھ لو، تمام صحابہ کا حال دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک دیکھ لو، خلفائے راشدین، ہر ایک کی زندگی آپ کو تقوی سے عبارت ملے، تقوی سے لبالب ملے. خوف خدا کو لے کر ان کی حساسیت دیکھنے کے قابل. ابن ملیکہ روایت فرماتے ہیں، آپ بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول کی صحبت میں رہا، لیکن ان 30 لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں انجام بخیر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا خبر کہ میرا انجام بخیر ہو کہ نہ ہو. اس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو خود محبوب خدا سرور کائنات بشارت دے کے گئے ہیں جنت کی، اس کے باوجود ان کی حساسیت دیکھنے کے قابل تھی کہ وہ ڈرتے تھے. جس کو جنت میں سرٹیفکیٹ، دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے اسے بھلا کیا ہو، تو پھر موج ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی ایک غلطی نہ ہو جائے جس کے سبب سب کچھ جو ہے غرق ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے. آپ نام سنے ہوں گے، بعض اکثر مجالس کے اندر علماء وغیرہ جو ہے بیان فرماتے ہوں گے